اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، اور میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، اور قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، پردیس میں بھی کتنا حسین گھر ملا مجھے، اور ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر، ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر، جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے، جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی خصوصی رمضان اپیل 2025 کی یہ نشریات جو کہ ARYQ TV پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں KGN آج سے نہیں گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ انسانیت کی خدمت کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے، اور گلی گلی KGN کا مشن رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا بیوہ عورتیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، گلی گلی KGN کے والنٹیئرز آن دا فیلڈ ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور ان گھروں کو، ان لوگوں کو دستک دیتے ہیں جن کے پاس روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ صحیح سے مہیا نہیں ہوتی ہیں، ان تک جو ہے روزمرہ کی اشیاء کو مہیا کرنا یہ KGN کا مشن ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی اس ٹرانسمیشن، اس ٹیلیتھون کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیکیجز KGN نے ترتیب دیے ہیں، جن میں اگر آپ رمضان المبارک کا راشن پیک اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر آپ راشن پیک ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ افطار اور ڈنر کا ایک پیکیج انہوں نے ترتیب دیا، دونوں چیزوں کو مرج کر کے اس میں آپ اگر اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، کسی بھی ایک فرد کو آپ افطار اور ڈنر دونوں چیزیں کرانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، اس کا بھی ایک پیکیج KGN کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کا سلسلہ الحمدللہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کے ساتھ ممتاز و معروف ثنا خان، ثنا خانان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھائی محترم شعیب امیر صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ گزارش کروں گا آغاز میں کہ ہم رب جلیل ہم شامل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ دو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، قلب مومن مقام ہے تیرا، قلب مومن مقام ہے تیرا، ہر جگہ فیض
تیرا، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، کتنا کامل نظام ہے تیرا، کتنا کامل نظام ہے تیرا، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، نام رب انعام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا۔ بہت خوبصورت شعیب بھائی، آپ بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ میں علامہ صاحب کی جانب آؤں گا، اور علامہ صاحب یہ نشست الحمدللہ خدمت خلق کے حوالے سے روزانہ ہماری سجتی ہے، میں چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین خدمت خلق کے حوالے سے کیا حکم دے رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ قرآن و حدیث میں جا بجا خدمت خلق کی ترغیب مسلمانوں کو دی گئی تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس طرف مائل ہوں، اور جو ہے وہ خود اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اصل زندگی وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے دی جائے۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، کہیں فرمایا کہ مومنین کی صفات بیان فرمائی، متقین کی، کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ ایسا نہیں کہ جب خوشی ہو تو اپنے مال کو روک لے، یا خوشی ہو تو ناجائز مقام پر خرچ کریں، نہیں، بلکہ خوشی اور غم دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان فرمائی۔ کہیں بیان فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے۔ اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بھلائی سے مراد یہاں پر تقوی اور پرہیزگاری، فرما برداری ہے، کہ ہرگز وہ شخص بھلائی کو نہیں پہنچے گا کہ جو اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار اور ان کا جذبہ کیا تھا صدقے کے بارے میں، کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کہ جو انہیں محبوب ہوتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کا ایک باغ تھا بیروحہ، ایک بڑا ان کا جو ہے پسندیدہ باغ تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، میں یہ مال آپ کی جو ہے وہ وساست سے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں لے کر جو ہے وہ خیرات کرتے، صدقہ کرتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنی محنت مشقت کر کے یہ صدقہ کیوں کرتے ہیں، آپ مال خرچ کر دیں، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے شکر بڑی پسند ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ میں جو ہے وہ اسے خرید کر، اس کا بوجھ اٹھا کر پھر اس سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تاکہ اس آیت کریمہ پر عمل ہو جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی حدیث پاک میں اس کی ترغیب اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ خدمت خلق کیا ہے کہ ایک حدیث میں حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ایک چھوارا خرچ کرتا ہے، ہمارا مذہب جو اسلام ہے نا، وہ بڑا پیارا مذہب ہے۔ اس میں جو ہے وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو ایک چھوارا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور حلال مال سے خرچ کرتا ہے، حرام مال سے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حلال کو قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں پر
چھوارے کی مثال یوں بیان فرمائی کیونکہ عرب شریف میں یہ ایک جو ہے وہ ایک معمولی حیثیت رکھتا ہے چھوارا، اس کی بیان فرمائی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معمولی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے، اسے اپنی شان کے مطابق اپنے دانے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق اسے قبول فرماتا ہے، اور نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے کہ جس طرح ایک کسان ایک بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اور بچھڑا جب تر و تازہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح تمہارا ایک اللہ کی راہ میں دیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اور پہاڑ برابر تمہارے لیے اس کا اجر تیار کرتا ہے۔ تو کل بروز قیامت جب دیکھے گا بندہ، پوچھے گا کہ مولا اتنا سارا اجر میرے نامہ اعمال میں، تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ تیرا ایک صدقہ ہے کہ جس کی ہم نے پرورش کی تھی، آج جو ہے وہ ہماری بارگاہ سے تیرے لیے یہ اجر تیار کیا گیا۔ تو خدمت خلق بڑا اہم جو ہے وہ فریضہ ہے، KGN نے یہ اپنا جو ہے وہ KGN نے جو ہے وہ اسے اپنے بار جو ہے وہ اسے اٹھایا ہوا ہے، اور خدمت خلق کا جو ہے وہ فریضہ جو انجام دے رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو زندہ کرنا، یعنی کھانا اور پینا، پانی جو ہے وہ ایک زندگی کی ایک جو ہے وہ اہم حیثیت رکھتا ہے کہ اگر یہ نہ ملے تو پھر بندہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ KGN کو میں یہاں پہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ایک تحدیثی نعمت کے طور پہ بھی ہمارے درمیان بھیجا۔ ہم لوگ جو ہے ہم اپنے اطراف میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن KGN جو کام کر رہا ہے وہ دور دراز اندرون پنجاب، اندرون سندھ کے کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ ہم لوگ تو خیر نہیں جا سکتے، لیکن KGN کے والنٹیئرز الحمدللہ سارا سال جو ہے آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل، واقعی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہم لوگوں نے جو لوگ عطیات دے رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی، خدمت خلق کے حوالے سے، اچھا جن کے پاس مال دولت ہے اور اگر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر رہے، اس کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ ہے، اس کو تو خرچ کرنا لازم ہے، فرض ہے کہ ظاہر ہے کہ مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ کرنا بھی کتنا ضروری ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرات مال کو کم نہیں کرتی۔ زکوٰۃ کے اگر ہم لغوی معنی کو دیکھیں تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، مال کو بڑھنے کے۔ تو اگر نفلی صدقے کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، حضور نے فرمایا کہ خیرات مال کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صحیح طور پر ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، مشاہدہ ہے کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے، اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرے تو تجربہ ہے کہ اگلے سال وہ کم نہیں بلکہ اس کا مال بڑھ جائے گا، کبھی بھی وہ جو ہے نا کمی کی طرف نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر وہ 5,000 اس سال نکالتا ہے، اگلے سال وہ انشاءاللہ 10,000 اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے گا، اور یہ جو ہے وہ بتدریج بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ مال خیرات مال کو کم نہیں کرتی بلکہ مال میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بظاہر مال خرچ کر رہا ہوں، اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ اضافہ اللہ برکت کی صورت میں اس جگہ سے عطا فرمائے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک کسان اگر اپنی جو ہے وہ زمین پر بیج پھینکتا ہے تو بظاہر کیا ہوتا ہے، اس کی بوریاں خالی ہو رہی ہوتی ہیں، بوریاں خالی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں جب وہ بیج فصل اگتی ہے تو ایک بوری اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس سے زیادہ وہ کما لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ بوری گھر میں پڑی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے، چوہے اسے کھا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا کیڑے مکوڑے اس بوری کو ختم کرتے ہیں۔ تو اسی کی مثال ایسی ہے کہ اگر مال اپنی تجوریوں میں پڑا ہوا ہے یا گھر میں یا بینک میں پڑا ہوا ہے، خرچ نہیں کر رہا، تو گویا اس کی مثال اس کسان کے بوری کی طرح ہے کہ اسے ہلاک تو کر دے گی لیکن اسے اگر صدقہ کر کے اسے ہم جاری رکھیں۔ اس کی مثال ایک یوں بھی لے لیجئے، ایک پانی اگر پڑا ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ گرد و غبار بھی آئے گا، اس میں جو گندگی بھی آئے گی، پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوں گے، لیکن اگر وہی پانی جاری و ساری ہوگا تو پھر وہ پانی پاک بھی ہوگا، صاف بھی ہوگا، نہ صرف پاک صاف بلکہ پاک بھی کرنے والا ہوگا، صاف بھی کرنے والا ہوگا۔ تو اسی طرح صدقے کی مثال اس جاری پانی کی طرح ہے کہ نہ اس میں گندگی آئے گی نہ اس میں گرد و غبار آئے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صدقہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ مال کو پاک کرنے والا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں جو ہے ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، 90% 95% لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں نکالتے، مطلب کوشش کرتے ہیں رمضان میں نکالیں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنا اور باقی دن میں خرچ کرنا، اس کا اجر و ثواب کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان میں ظاہر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہے۔ یہ تو ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟
ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں فرض ہوتی ہے، دیگر مہینوں میں بھی اس پر فرض ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص فرسٹ ٹائم صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوا فرسٹ ٹائم، تو وہ مہینہ چاہے محرم کا ہو، چاہے سفر ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، تو وہ اس کا سال اس کا اسٹارٹ ہو گیا. صحیح. اب یکم محرم کو اگر اس کے پاس فرسٹ ٹائم مال آیا تو اب اس کا جو ہے وہ سال اسٹارٹ ہو گیا. اب اگلے سال یکم محرم کو ہی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ یا اتنا ہی ہے تو وہ اس کا یکم محرم ہی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سال ہے. اچھا جی. اب اس پر لازم ہے کہ یکم محرم کو ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. ہاں اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہے تو پھر وہ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ اپنے مال کے ایڈوانس میں زکوٰۃ ماہ رمضان میں دے دے، یا دیگر مہینوں میں بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اسے اپنے پاس کاؤنٹ کر لے. جب اس کا سال جو ہے وہ جس مہینے میں بھی پورا ہو رہا ہے، جس دن پورا ہو رہا ہے، اس دن اپنا حساب کتاب لگا لے کہ اس وقت میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے اتنا مال ادا کر چکا ہوں، اب جو ہے وہ اتنا مال اگر باقی ہے تو اور ادا کر دے، اور اگر پورا ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوبصورت. اچھا میں ایک چیز کو روزانہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جن کے پیکیجز جو انہوں نے ترتیب دیے، افطار اور ڈنر کا دسترخوان ہے، جلدی سے ذرا افطار کے حوالے سے کسی کو بھی روزہ کھلوانے کے حوالے سے. روزہ کھلوانے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو روزہ کھلوایا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ روزہ جو جس کو کھلوایا جا رہا ہے اس کو جو ثواب ملے گا تو روزہ کھلوانے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کرائیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ اجر تو اس کے لیے ہے کہ جو ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے یا ایک دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرائے تو اجر اس کے لیے ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروایا، الحمدللہ کہ جی این پیٹ بھر کے ہی روزہ افطار کراتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کرب اور روز قیامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ میرے حوض سے اسے پلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اجر ہے روزہ افطار کرانے والے بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں کیجین کی جانب سے اپنی جانب سے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے حاضر ہوئے. اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. آخر میں ہم کلام شامل کریں گے شعیب بھائی کے ساتھ. اور ایک بار پھر ناظرین محترم میں یہ پیکیجز آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جن کی جانب سے جو ترتیب دیے گئے ہیں رمضان المبارک کے راشن پیک کے پیکیج میں اگر آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز میں آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. افطار اور ڈنر کے پیکیج میں اگر آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر اس میں بھی حصہ ملا سکتے ہیں. اور یہ کوئی بھی اماؤنٹ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو نوازا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس سے زیادہ کی ہے، اس سے کم کی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ملائیے اور نیکی کے سفر میں KGN کا حصہ بن جائیے. ہماری فوٹیجز ہر وقت جو اسکرین پہ چلتی رہتی ہیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اس وقت اسکرین پہ موجود ہیں. اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 24/7 ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. آپ کبھی بھی کال کر کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. آخر میں ہم کلام شامل کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. شعیب بھائی کلام شامل. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر
تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا من کجا 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 تو امین